مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ تربیت کے مراحل، اور اس میں آپ نے والدین کا جو ذمہ ہے وہ آپ نے بیان فرمایا، اور آپ پہنچے تھے یہاں تک کہ اس کا ایک جو تیسرا حصہ ہے وہ معاشرتی رویہ اور معاشرے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ذرا اپنی بات کو مکمل کیجیے گا، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بچہ ایک وقت میں ماں باپ کی دسترس میں ہوتا ہے۔ جب بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے تو پھر وہ ماں باپ کی دسترس سے نکل جاتا ہے جی، اور پھر وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو جیسے دوسرے بچے ہوتے ہیں تو ان کا رنگ وہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ ہر جنس جو ہے وہ جنس کے قریب ہوتی ہے۔ تو یہ ویسے تو جنس سارے انسان ہی ہیں، وہ تو ہے، لیکن یہ بچے یہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بچہ آیا تو کونے پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھے گا، وہ اس بچے کے ساتھ جا کے بالکل بیٹھے ایسے گا۔ تو یہ طبی تقاضے ہوتے ہیں ان کے کہ وہ اپنے جوڑ کا سمجھتے ہیں اور اس سے جو بات کرتے ہیں تو وہ اس کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ میری مرضی کا آدمی ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے تو یہ ماں باپ کے ہاتھ سے بچہ نکلتا ہے اور معاشرے میں داخل ہوتا ہے۔ اب جب وہ معاشرے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں جہاں وہ رہتا ہے وہاں جو گلی محلے کا ماحول ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے لوگوں کو وہ بات کرتے ہوئے سنتا ہے تو وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ ان کے جو تلفظ ہیں، جیسے آپ قورمہ اور قورمہ کا فرق کر رہے تھے، تو یہ فرق جو ہے نا اس کو وہیں سے گلی سے پتہ چلتا ہے۔ جو ہے نا وہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے تو جب وہ لفظوں کے استعمال میں ان کی بات کو قبول کرتا ہے، ان کے تلفظ کو، تو اسی طریقے سے دوسرے بچوں کے اخلاق و عادات جو ہیں وہ ان کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو بڑے آدمیوں کی، لڑکوں کی صحبت میں وہ جاتا ہے تو جو باتیں وہ کرتے ہیں، جن خیالات کا اظہار وہ کرتے ہیں، تو وہ اس کے اندر راسخ ہوتے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پہلے وہ اترتے ہیں اس کے دل میں، دماغ میں، اور پھر وہ وہاں جگہ پکڑ لیتے ہیں، راسخ ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ راسخ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو وہ جو گلی محلے کے اثرات جو ہیں وہ اسے جاتے نہیں ہیں۔ جو ہے تو اس طریقے سے اخلاقیات جو ہیں وہ بچہ جو ہے وہ گلی محلے سے بھی سیکھتا ہے۔ تو جب وہ وہاں سے سیکھتا ہے تو پھر جب وہ جیسے جیسے بڑھتا ہے تو ایک شہر کا ماحول ہے اس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ پھر جب وہ دوسرے شہروں میں جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے تو ان کے ماحول کو وہ اس پہ غور کرتا ہے، تو جو چیز اس کی پسند کی ہوتی ہے تو وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ وہ اخلاقیات میں ہو، وہ کھانے پینے میں ہو، وہ دوسرے کھیل کود میں ہو، تو وہ ان کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو ایک ماحول ہے، گردشی ماحول ہے، تو یہ ماحول اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس ماحول کے بارے میں آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ بہت اچھا ماحول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ جیسا ہوتا ہے یہ اب ماں باپ کو خیال رکھنا ہے کہ اچھے ماحول، ہاں، کہ وہ اچھے ماحول میں اس کو رکھیں، جہاں اچھے لوگ رہتے ہوں وہاں اس کو رکھیں، اور اس کی رہائش اگر اچھے لوگوں میں ہوگی تو وہ ان سے اچھی باتیں سیکھ کے وہ اوپر بڑھتا جائے گا۔ بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے کی ہے، اور مجھے اس پہ شیخ سعدی کی ایک حکایت یاد آ رہی ہے، بڑی جلدی سے سناتا ہوں، باتیں یاد آ جاتی ہیں بس۔ شیخ سعدی کی ایک حکایت کہیں میں نے پڑھی کہ فرماتے ہیں میں کہیں سے گزرا تو مجھے بڑی خوشبو آ رہی تھی مٹی سے، گلے خوشبو در حمام روزے، سبحان اللہ، رسید از دست محبوب بدستم، کیا کہنا، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری، کہ از بو دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگر نہ من ہو ما خاکم۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فارسی میں حکایت ہم نے بیان کر دی، مفتی صاحب نے بیان کر دی ہے، میں اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جی میں گزرا اور مجھے مٹی سے خوشبو آئی، تو میں نے کہا تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ نے مشک بنایا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں مشک تو نہیں ہوں، میں تو عام مٹی ہوں۔ تو کہا پھر یہ اتنی خوشبو کیسے آ رہی ہے تجھ میں؟ تو جواب میں کہا کہ میرا اعزاز بس اتنا ہے کہ میں برسوں گلابوں کے درمیان رہی ہوں، اور وہ گلابوں کی خوشبو جو ہے وہ مجھ میں بس گئی ہے جس نے مجھے مشک کے جیسا بنا دیا۔ تو ہمیشہ اچھے لوگوں کا انتخاب کیجئے، اچھی صحبت اختیار کیجئے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو اچھا بنا دیتی ہے۔ شادی نے کہا ہے جی، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ کیا کہنے ہیں، جیسی صحبت ہوگی انسان ویسا ہی ہو جائے گا۔ حکیموں کے پاس بیٹھیں گے تو حکیم بنیں گے، ادیبوں کے پاس بیٹھیں گے تو ادیب بنیں گے،
شاعروں کے پاس بیٹھیں گے تو شعر والے گے اور کیا تاجروں کے پاس بیٹھیں گے تو کاروبار کریں. واہ واہ واہ. بس اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے.